آپ نے کبھی سوچا وہ پتھر اپنی قسمت پر کتنا ناز کرتا ہے، وہ مٹی اپنی قسمت پر کتنا ناز کرتی ہے، جسے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لمس کی سعادت حاصل ہوئی، چھونے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اور اگر میں تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے عرض کروں تو آپ محسوس کریں گے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر، آرزو پر، تمناؤں پر، مقصد پر یہ پتھر کس طریقے سے مر مٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں، اور ان کے دلوں کے اندر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد پر مر مٹنے کا کتنا جذبہ ہے، اسے اگر سمجھنا ہے تو آپ ہجرت کی رات کے واقعے کو سماعت فرمائیں۔ آپ جانتے ہیں جس دولت قدے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اس کے باہر 7 لوگ موجود تھے جو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے چند جملے کہے لگا رہے تھے، تمسخر اڑا رہے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے کے ساتھ وہاں پر موجود تھے۔ ابو جہل کہہ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، اگر کفر کی حالت میں مرے تو جہنم کی آگ میں ڈال دیے جاؤ گے۔ اللہ اکبر، یہ کہہ کر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخر اڑایا جا رہا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک تک یہ آواز پہنچتی ہے تو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم یہی ارشاد فرماتے ہیں، ہاں ہاں میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ اور ان پہرے داروں کو جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے کے تحت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدے کے باہر موجود تھے، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی غلام سے نہیں فرمایا جاؤ اور ان باہر کھڑے رہنے والوں کا مقابلہ کرو، انہیں تہہ تیغ کرو، نہیں، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے کچھ مٹی اٹھائی۔ اللہ اکبر، ان مٹی کی قسمت پر جتنا ناز کریں اتنا کم ہے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سورہ یاسین کی یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، دم کیا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مٹی کو ان کی طرف پھینکا۔ مٹی کہنے لگی، ہم جانتے تھے ہمارا کام کیا ہے، ہمیں کیوں پھینکا جا رہا ہے، ہمیں ان دشمنوں کی طرف کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم تو رسول اعظم کے دست کرم میں آنے کے بعد اپنی قسمت پر ناز کر رہے تھے کہ آج ہمیں ان کا ہاتھ چھو گیا ہے جن کے ہاتھ کو پروردگار جل جلالہ نے یہ فرمایا ید اللہ، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کا اس مٹی کو لگ جانا، مٹی اپنی قسمت پر ناز کرنے لگی، مقصد سمجھ گئی، آرزوئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئی، اور اس کے بعد وہ مٹی ان لوگوں کے ناک کے ذریعے دماغ تک پہنچ کر ان کے دماغ کو معاف کر دی، انہیں ان کا ہوش اڑا دیا، اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ تشریف لے گئے۔ وہ مٹی اپنی قسمت پر ناز کرتی ہے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ دست رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لگنا تھا کہ مٹی اپنی قسمت پر ناز کرنے لگی، اور کیوں نہ ہو رسول اعظم کا دست اقدس، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس، اللہ اکبر، جس کے بارے میں میرے امام کہتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔